بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا طاؤس کے بارے میں اور تسمیہ کے بارے میں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غصہ کیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ نام جو ہے سورہ فاتحہ کا، وہ اس کی مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، افتتاح کرنا۔ تو اس کے مضمون کا جو مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب ہی آغاز کلام کے ہم معنی ہے۔ اور زمانہ نزول جو ہے اس کا ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مکمل صورت جو تھی وہ سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ کی ہیں۔ اس کا مضمون جو ہے، دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھا دی جو بھی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، کہ اگر تم واقعی میں اس قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے یہ دعا کرو۔ انسان جو ہے وہ اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل کے اندر خواہش ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اسے ملے۔ انسان اسی صورت میں دعا کرتا ہے جب اسے احساس ہو کہ اس کی مطلوب جو چیز ہے اسی ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں ہی دعا کی تعلیم دے کر انسان کو یہ تلقین کر دی، جو اس کتاب کو راہ راست اور رہنمائی کے لیے پڑھے گا تو پھر وہ جان لے کہ علم کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس لیے یہ واضح ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرآن کے درمیان کتاب اور مقدمے کا نہیں ہے، بلکہ دعا اور دعا کے جواب کا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے بندے کی طرف سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا رہنمائی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے، اب پورا یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری رہنمائی کے لیے میں دیتا ہوں۔ اب ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اصل میں ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو دعا جب ہم نے مانگنی ہے تو مہذب طریقے سے مانگنی ہے۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولا اور جھٹ سے بس اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کریں ہوں پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کا اعتراف کریں۔ ہم تعریف دو وجوہات سے کرتے ہیں، ایک وہ کہ خود حسن خوبی اور کمال رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمارا محسن ہو، ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا بھی اور احسان شناسی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں۔
بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے کہ پہلی ہی ضرب میں جو ہے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز میں جس شکل میں بھی حسن اور کوئی خوبی کوئی کمال ہے تو وہ اس کی ذات جو ہے صرف اللہ ہی تعالیٰ کا سرچشمہ ہے۔ کسی بھی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، کوئی بھی مخلوق کا بھی کمال نہیں ہے ذاتی، صرف یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اور اگر ہمیں گرویدہ ہونا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا، احسان مند ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا، شکر گزار ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا، خدمت گار بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کا۔ اب پڑھتے ہیں رب العالمین۔ رب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے مالک اور آقا، اور نمبر 2 جو ہے مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، اور نمبر 3 جو ہے فرما نوا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے اور اسے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو وہ مغالبے کی صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر وہ مغالبے کا لفظ بول کر محسوس کرے کہ میں نے اس جو چیز ہے اس کی فروانی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس کے معنی میں ایک اور لفظ بول دیتا ہے تاکہ کمی پوری ہو جائے۔ تو اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اور اس قدر وسیع ہے اور بے حد و حساب ہے تو اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مغالبے کا لفظ بھی بول کر جی نہیں بھرتا، اس لیے اس فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے رحیم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی کا جیسے رنگ گورا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں گورا چٹا، کوئی لمبے قد کا ہے تو ہمیں کہہ دیتے ہیں لمبا چوڑا، موٹا تازہ، اس طرح سے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم نے لمبا کہا ہے تو ہم نے اس بات کا حق نہیں ادا کیا کہ وہ لمبا ہے تو ہم اس کے ساتھ اور استعمال کر دیتے ہیں لمبا ہے، چوڑا ہے، اس طرح سے ہم لوگ بول دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ ہم لوگ روز 2 آیات پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن کی ترجمہ تشریح پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔